حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ تو معتزلہ کا یہ تصور تھا کہ ان کے درمیان ایک کیفیت ہے اور اس کو حال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حال۔ وہ کیفیت نہ موجود ہونے کی ہے اور نہ ان کے درمیان ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی بھی اس کے قائل ہیں۔ ہمارے علم کلام کی بحثوں میں بڑی قیل و قال ہے کہ یہ حال کیا چیز ہے۔ تو شیخ کا جو آیان ثابتہ ہیں وہ معتزلہ کا تصور حال ہے اصل میں۔ اگر آپ کو مزید شوق ہے نا شیخ کو سمجھنے کا، تو آپ کو شیخ کا تصور آیان ثابتہ پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ قاضی ابو بکر کے ہاں اور جو متکلمین کے ہاں یہ جو بحث موجود ہے کہ موجود اور معدوم کے درمیان بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا یہ بائنری ریلیشن ہے۔ تو متکلمین جب کلاسیفیکیشن بناتے ہیں تو وہ بائنری ریلیشن بناتے ہیں، موجود معدوم۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کا نام تم حال رکھتے ہو نا، یا یہ معدوم کی ڈیفینیشن میں جائے گا اگر موجود سے مراد خارج از ذہن ہے، اور اگر تم موجود کی ڈیفینیشن ثابت ہونا بھی کر لو تو بھی یہ یعنی حال نہیں بنے گا، تو پھر یہ موجود ہو جائے گا۔ تو یہ جو یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں اصطلاحات کے پہلے معنی متعین کروں۔ صوفیہ اور متکلمین کے مذہب کو غلط ملت ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ صوفی وجود کس کو کہہ رہا ہے، وہ موجود کس چیز کو کہہ رہا ہے، متکلم کس کو کہہ رہا ہے۔ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ سید شریف جرجانی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جلد نمبر 3 میں شرح المواقف کتاب ہے۔ مواقف اصل میں کتاب تھی علامہ عز الدین ایلجی کی، ان کا ایک متن ہے علم کلام پر، اس پر سید شریف جرجانی نے شرح لکھی ہے تفصیل سے۔ تو علامہ تفتازانی اور یہ دونوں ہم عصر ہیں اور بہت فقیہ اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو بحثیں ہوئی ہیں ان کو سمرائز کیا ہے۔ تو وہ پڑھ لیں تو اس سے یہ والا مسئلہ آپ کا امید ہے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ وہاں بیٹھ کے میں 1 منٹ میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو، بس لیکن میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ کی کہاں ہے اس جواب کی۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کل وجود خدا کے بارے میں کہا کہ یہ عرض نہیں ہے، اس کی وجہ ہم نے یہ بیان کی کہ عرض جو ہے وہ جوہر سے تعلق رکھتی ہے اور جب محل حادث ہے تو پھر حال بھی حادث ہوگا۔ تو اب اگر اس پر یہ سوال اٹھایا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر کلام نفسی سنا اور وہ قدیم ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام جو سن رہے ہیں یہ بنے محل اور کلام نفسی بنا حال، تو پھر حال جب محل جو حادث ہے اس کا حال بنے گا تو حال بھی حادث ہو جائے گا۔ بس سمجھ یہ ماتریدیہ کے دلائل ہیں، میں نے تو کوئی پوزیشن نہیں لی، میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا۔ کسی نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بحث 2 گروہوں کا موقف ہے، اشاعرہ قائل ہیں، ماتریدیہ قائل۔ ماتریدیہ کے یقیناً یہی اسی قسم کے دلائل موجود ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان جب کلام قدیم کو سنے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب میں یہاں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں امام راضی کی دلائل آپ کو دوں، میں ماتریدیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہ ہو جو کنٹروورشل ہو جائے، لیکن اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اشاعرہ کے پاس اپنی تھیورائز کرنے کا طریقہ ہے، وہ چھوٹے ذہن کے لوگ نہیں ہیں۔ امام راضی اگر اس چیز کے قائل ہوئے تو ان کو بھی یہ دلائل یقیناً پتہ ہوں گے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماتریدیہ کے دلائل کمزور ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی دونوں کے پاس اپنے اپنے، اور یہی وہ مسائل ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جو ظنیات کے اندر آتے ہیں۔ جو علامہ ابن الحمام نے ڈیفینیشن لکھی نا علم کلام کی، کہ اس میں قطعیات بھی ہیں اور اس میں ہر اختلاف تکفیر والا تو نہیں ہے نا، اشریوں کی تکفیر تو نہیں کرتے اس بنیاد پر، ماتریدیوں کی اشری تکفیر تو نہیں کرتے اس بنیاد پر، لیکن یہ پھر بھی عقیدے کی بحث میں آتی ہے یہ چیز۔ تو عقیدے کی ہر یہاں سے دیکھیں یہ دوبارہ ایک ایویڈنس آتا ہے ہمارے سامنے کہ علم کلام کی ہر بحث دلائل قطعیہ پر نہیں کھڑی، دلائل ظنیہ پر ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، ایگریڈ، میں آپ کی بات مان رہا ہوں۔ سر اس میں ایک سوال اور ہے کہ ہم صفات قدیمہ کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے تو تعدد قدماء لازم نہیں آئے گا؟ احکام، صفات کے احکام، وہ رہ گیا۔ ہمارے پلان میں تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا صفات ذات کا عین ہے یا نہیں۔ یہی جو یہ بھائی سوال اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے ہاں علم کلام کا ایک بہت ٹاپ کا سوال ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صفات ذات سے الگ بھی کوئی چیز ہے تو کیا اس کا مطلب ہے 2 ذات نہیں ہو گئے، 2 بینگ نہیں ہو گئے انڈیپینڈنٹ۔ یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ اور معتزلہ کا یہ ماننا تھا کہ صفات ذات سے الگ ہیں ہی نہیں، یعنی صفات کا ذات سے الگ کوئی انڈیپینڈنٹ وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہی کے ایکسپریشنز ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں،
اہل سنت کا موقف کی وجہ یہ ہے، پھر اس کی معقولیت وہ کیسے بیان کرتے ہیں، ایک جملہ صرف کہوں گا کہ نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کی صفات کا الگ سے نصوص میں ذکر ہے. جیسے آتا ہے کہ اللہ میں تیرے علم سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اس طرح کی بہت ساری نصوص ہیں جس میں اللہ کی صفات کا الگ بیان ہوا ہے. تو اس طرح کی نصوص کے پیش نظر یہ بھی نص کے اندر کی آگے بحث ہے. اب یہ عقلی بحث نہیں ہے، یہ پیور عقلی بحث نہیں ہے، یہ نص کا چونکہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں. تو اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات ہر معنی میں ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اعتبار سے اس کی ذات کا عین ہے اور ایک اعتبار سے اس کی ذات کا عین اس اعتبار سے ہیں کہ وہ قائم بذات ہیں. انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ان کی صفات کی انڈیپینڈنٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ الگ سے ایگزسٹ کرتے ہیں، اس معنی میں وہ ذات کا عین ہے. اور اس اعتبار سے کہ ان کے مفاہیم الگ الگ ہیں. علم کا مفہوم قدرت نہیں ہے نا، کوئی یہ کہے گا علم اور قدرت ایک ہی مفہوم رکھتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ بلکہ علم کا مفہوم الگ ہے، قدرت کا مفہوم الگ ہے، ارادے کا حکم الگ ہے، کلام کا حکم الگ ہے، سما کا حکم الگ ہے، سب کے مفاہیم الگ ہیں. اسی طرح ذات اور صفت اور موصوف یہ ایک ہی حکم رکھتے ہیں، یہ دو الگ ہیں. اس اعتبار سے کہ ان کے مفاہیم الگ ہیں، یہ ذات سے غیر ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. ذات کا عین اور غیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کوئی چیز کسی چیز کے اندر گھس گئی ہے. ظاہر ہے یہ تصورات اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، یہ صرف احکام کی بحث ہے. نہ ہی اللہ کی ذات سے الگ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صفتیں معاذ اللہ ادھر پڑی ہوئی ہیں اور ذات کہیں الگ کھڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں مفہوم. بلکہ احکام ہے کہ ذات باری کی ہم جب احکام کی بحث کر رہے ہیں، صفات باریہ کے احکام کی بحث کر رہے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ اس اعتبار میں کہ وہ ذات سے قائم ہیں، قدیم ہیں، وہ ذات سے الگ نہیں ہیں. اس اعتبار سے کہ ان کے مفاہیم الگ ہیں اور وہ ذات کا مفہوم عین ذات کے مفہوم کے برابر نہیں ہے، وہ اس کا غیر ہیں. شوقین حضرات کو اگر اس پر مزید تسلی کرنی ہو تو امام غزالی کی کتاب ہے اسماء الحسنہ، شرح اسماء اس کا پہلا باب، وہ پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے ایک لینگویج کی بحث ہے. اور وہ بحث یہ کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے، یہ بحث رہی ہے. اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، جب میں کسی چیز کا کوئی نام رکھتا ہوں وہ نام عین شے ہوتی ہے یا اس سے الگ ہوتی ہے. جب آپ اس بحث کو کھولیں گے نا تو امام غزالی آپ کو سرا پکڑائیں گے کہ یہ جو بحث ہے اس کے پیچھے یہ ہے، اور عین ہونے کے کتنے مفاہیم ہیں اور غیر ہونے کے کتنے مفاہیم ہیں. جب آپ کے سامنے وہ سب کھل کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اور وہ کتاب صوفی ڈسکورس کے لیے بھی بہت اہم ہے. صوفی ڈسکورس کو امام غزالی نے جن کتابوں میں تسلی سے ڈیولپ کیا ہے، اس میں ایک شرح اسماء الحسنہ ہے، ایک مشکات الانوار ہے، اور کچھ مباحث کو احیاء العلوم میں بھی امام صاحب نے کھولا ہے. یہ 3 کتابیں اہم ہیں. تو اس کا چیپٹر نمبر 1 پڑھ لیں اور چیپٹر نمبر 4 پڑھیں. اس میں یہ عین غیر کی بحث کو امام صاحب نے تسلی سے سمجھایا ہے. یعنی یہ ماخذ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اصلی بحث یہاں جا کے آپ کو مل جائے گی. اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف ہے نہیں. امام صاحب نے جیسے اس کو فریز کر کے دکھایا ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ صفات ذاتیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی 7 ہیں، جو ماتریدیہ کے نزدیک ہیں، اور اشاعرہ کے نزدیک تکوین کی ملا کے 8 ہو جاتی ہیں. نہیں، اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں، ماتریدیہ کے نزدیک 8 ہیں. ماتریدیہ کے نزدیک 8 ہیں. تو جب صفات ذاتیہ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ قدیم کی بات کی جا رہی ہے یا یہ بھی حادث کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ تو قدیم ہے. قدیم کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم یہاں جہاں کچھ صفات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف کر رہے ہیں قدیم کو، اور کچھ کو کر رہے ہیں فعلیہ کو الگ، تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سب سے پہلا سوال. کیونکہ مفعول حادث ہے. دیکھیں اب جیسے ہے قدرت اور ارادہ، قدرت بھی ہے اللہ کی اور ارادہ بھی ہے. ارادہ کیا قدرت کے ماتحت ہے یا اس سے انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے؟ انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا، قدرت الگ چیز ہو گئی، ارادہ الگ چیز ہو گیا. کل اس پر سمجھایا تھا ہم نے کہ وہ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جو آپ فعلیہ پہ بات کرتے ہیں، جو فعلیہ تو مظہر ہے اسی چیز کا جو قدرت میں شامل ہے، تو ہم اس کو الگ کر کیوں رہے ہیں؟ جبکہ دیکھیں میں واضح کر دیتا ہوں، ہم آپ نہ کریں الگ. اگر آپ یہ کہیں کہ صفات فعلیہ بطور پوٹینشل، صفات فعلیہ بطور
پوٹینشیل. آپ کہیں کہ زاہد صاحب ہمیں یہ بات متکلمین کی پسند نہیں آ رہی کہ آپ قادر کے اندر سب جمع کر رہے ہیں. آپ کہیں اللہ خالق ہے، ازل سے ہے. بئی معنی پوٹینشیل. اللہ تعالیٰ باسط ہے، ازل سے ہے، پوٹینشیل. اللہ تعالیٰ محیی ہے، پوٹینشیل. اللہ تعالیٰ ممیت ہے بطور پوٹینشیل، کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے اور یہ ازل سے. ہم کہیں گے بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ اگر کہیں نہیں اللہ تعالیٰ محیی ہے، بئی معنی کہ مفعول بھی موجود ہے اس کا، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اب فعل ہے، یہ فعل ازل نہیں ہے. کیونکہ اگر فعل، مطلب پہلی بات یہ کہ فعل سے مراد مفعول ہوتی ہے نا، یعنی فعل انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتا. جیسے ہی فعل ہوتا ہے تو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ مفعول. تو آپ پھر کیا مانیں گے؟ کائنات کیا ہے؟ مزید میں پیچیدگی پیدا نہیں کرتا. اگر مفعول قدیم ہو تو فعل نہیں ہوتا. پھر وہ قدیم چیز فعل کا نتیجہ تھوڑی ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں ہوتی. جو چیز قدیم ہے وہ ہمیشہ سے ہے. فعل تبھی اس کے اندر آپ ثابت کر سکیں گے جب وہ حادث ہو کر سامنے آئے. یہی تو اعتراض ہے متکلمین کا فلاسفہ پر، کہ جب تم کہتے ہو کائنات قدیم ہے تو تم یہ بتاؤ تم فعل کیسے ثابت کرو گے اللہ کا؟ مفعول کی جہت سے فعل پر استدلال ہو ہی تب سکتا ہے جب مفعول کیا ہو؟ حادث ہو، نہ ہونے سے ہو. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ اگر آپ پوٹینشیل کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو ساری صفات اللہ کی قدیم ہے. نام نہ آپ چاہیں تو 99 نام گن دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا بطور پوٹینشیل. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں اس میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جو حادث مفعول سے متعلق ہیں، تو پھر ہم یہ الگ کر دیتے ہیں. تو یہ تو کلاسیفیکیشن کا فرق ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. جو چیز خیال کرنے کی ضرورت ہے، جو متکلمین سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ مفعول حادث ہے تو یہ خیال کرنا کہ اللہ کے سارے جو پوٹینشلز کے کورسپونڈنٹ فعل ہیں وہ سارے کے سارے قدیم، کیونکہ اگر تم نے انہیں قدیم کہنا شروع کر دیا تو مفعول کو بھی کیا کہو گے؟ یہ وہ بحث ہے جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کلاسیفیکیشن کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا